آقا علیہ السلام کی اپنی سنت دیکھیے کیا ہے. اپنی سنت آقا علیہ السلام کی کہ حضور خود بھی وسیلے سے دعا کرتے. سبحان اللہ. میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں اور یہ حدیث دے رہا ہوں آج تک کسی محدث نے آقا کی اس دعا کی روایت کو رد نہیں کیا. رد نہیں کیا. اور وہ دعا کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ جب وفات پا گئیں، حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم آقا علیہ السلام کی چچی تھی، پالا تھا، پیار کیا تھا. وفات ہو گئی جب تو آقا کو بڑا غم تھا. ان کی قبر کھودی. مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب قبر کھودی تو آقا علیہ السلام خود قبر میں لیٹ گئے. پھر ان کو لحد میں اتارا گیا. لحد میں اتار کر جب اتار چکے تو آقا علیہ السلام نے خود قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی. اب جو دعائے مصطفیٰ حضرت فاطمہ بنت اسد ام علی مرتضیٰ کی قبر پر آقا نے کی ہے وہ دعا سنیے. اس کے بعد وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنا، اس کو چاہیے کہ دین اسلام چھوڑ دے، وہ بے ایمان. کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا. آپ نے دعا کی اور دعا کی اللہم اللذیم اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنہا حجتہا. اے اللہ جو زندہ اور سلامت ہے اور قائم و دائم ہے، جو فوت نہیں ہوتا، میری ماں فاطمہ بن اسد کی بخشش فرما، اس کو اس کے کلمہ کی تلقین فرما. اور آگے وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے. بے حق کے نبی کا، تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ. آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. فرمایا وَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ، بالا باری تعالیٰ تجھے میرا واسطہ، میرا وسیلہ، محمد مصطفیٰ کا وسیلہ اس کی قبر کو وسیع کر دے. وَالْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، اور ان سب نبیوں کا واسطہ، وسیلہ جو مجھ سے پہلے ہوئے. اب یہ کہنا کہ اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں کہ نبی کے واسطے سے بخش دے، نبیوں کے واسطے سے بخش دے، فلاں کے وسط کے وسیلے سے بخش دے، ایسا اگر کوئی شخص کہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا. آقا علیہ السلام نے سنت بنایا. اس حدیث کو سنیے، امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام حیثمی نے روایت کیا، امام ابن حبان نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا اور کہا رجال الصحیح ہیں، اس حدیث کے رجال سند صحیح ہے. یہ آقا علیہ السلام نے خود اپنے وسیلے سے دعا کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کسی بھائی نے ڈاکٹر طاہر القادری کی ریکارڈنگ، اس کا ایک کلپ بھیجا ہے وائس میں، وسیلے کے حوالے سے. کہتے ہیں جی اس کے بارے میں وضاحت کر دیں. محترم بھائی، سب سے پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ اس روایت کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے ہم یہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے یہ اپنے اس بیان کے اندر جھوٹ بول رہا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری اس بیان میں بڑے جذباتی انداز سے جو ہے ایک ضعیف اور مردود قسم کی روایت پیش کر کے تو ایک بہت بڑا جھوٹ یہ بول رہا ہے کہ کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا. اللہ تعالی ڈاکٹر کو عقل دے، سمجھ دے. اب ہم اس روایت کی طرف آتے ہیں. یہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہے، دلیل بنائی ہے اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لی امی، یہ والی روایت جو انہوں نے پڑھی ہے
اس میں اصل انہوں نے جو بنیاد بنائی ہے نا وسیلے کی، کہا جی بحق کی نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، یہاں سے انہوں نے دلیل لی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وسیلہ بھی اور پچھلے یعنی جو گزر چکے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کا وسیلہ۔ محترم بھائی اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو چلو ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکٹر اور ڈاکٹر کے ہم نوا جو حالات کی بات کو کوئی حیثیت حاصل ہوتی، لیکن یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے۔ پہلے ہم اس روایت کے راوی پر جرا کریں گے، جی محدثین کے اقوال پیش کریں گے، اس کے بعد ہم ڈاکٹر کا یہ جھوٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو اس نے کہا ہے کہ کسی محدث نے اس روایت کو رد نہیں کیا۔ نمبر 1، سند کے اندر راوی ہے جی روح بن صلاح، سند کے اندر ایک راوی ہے روح بن صلاح، اس کے متعلق جی رجال کی کتابیں پڑھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر کس کس محدث نے جرح کر رکھی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ اسلام کے اندر جلد نمبر 17 صفحہ 160 پر یہ عبارت نقل کی ہے، کہا کہ اس کے لیے منکر رہتے ہیں لہو مناکیر، یہ کہہ کے اس کے اوپر جرح کر دیا۔ پھر امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں ضعیف تھا، مصر میں رہتا تھا، یعنی انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ مصر کا رہنے والا ضعیف الحدیث آدمی ہے۔ پھر امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اس کی حدیثوں میں منکر رہتے ہیں۔ تو بھائی اس کے علاوہ ابن یونس المصری اور ابن معقولہ، ابن جوزی وغیرہ نے اس راوی پر جرح کر رکھی ہے جی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لسان المیزان کا مطالعہ اس حوالے سے مفید رہے گا کہ محدثین کے اقوال بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے اندر ایک بغداد کے محدث احمد بن محمد بن ذکریہ بن ابی عتاب ابو بکر الحافظ البغدادی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مصر کے اندر علی بن حسن السامی، روح بن صلاح اور عبد المنعم بن بشیر یہ تینوں کی حدیثیں نہ لکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں نہ لکھیں، یعنی ان کے نزدیک یہ 3 بندے، ان میں ایک یہ روح بن صلاح، یہ گئے گزرے آدمی ہیں۔ اب بتائیں ڈاکٹر طاہر القادری کی پہلی بات غلط کہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اسماء الرجال سے ناواقف ہے، جاہل ہے، اس کو سند کے متعلق کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اگر سند کے متعلق علم ہوتا، سند کی وضاحت کرتا تو اتنے جذباتی انداز کے ساتھ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں اپنے منہ سے نہ نکالتا، جو کہ اس کو نہیں نکالنی چاہیے تھی۔ اب اس کے اندر دوسری علت، ایک اور بھی علت ہے۔ وہ علت کیا ہے کہ سند میں سفیان ثوری وہ ان سے بیان کر رہا ہے، اور ہم انہی کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ دیوبندی بریلوی علماء جو ہیں ان کے نزدیک ہی سفیان ثوری جب ان سے بیان کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں مولوی محمد عباس رضوی بریلوی، یہ بریلویوں کا مناظر ہے، اس کے نزدیک بھی سفیان ثوری مدلس ہے اور وہ تدلیس والی روایت کے اوپر کلام بھی کرتا ہے۔ اب آ جائیں کہ کہتا ہے جی اس کو کسی محدث نے ضعیف نہیں کہا۔ تو بھائی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلل المتناہیہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 اور 69 پر، حدیث کا نمبر ہے 433۔ اس کے اندر انہوں نے اس کی تخریج کی ہے۔ کیا مطلب؟ العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، اس کے اندر جو ضعیف قسم کی روایتیں ہیں نا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اس پر نقل کی ہے اس کتاب میں، تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم انسان، عظیم محدث نے اس روایت کو اپنی کتاب العلل المتناہیہ میں درج کر کے ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا جھوٹ جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ کسی محدث نے اس روایت کے اوپر
کلام نہیں کیا، کسی محدث نے اس روایت کو رد نہیں کیا. ایک دوسرا، ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہیثمی نے اس کو نقل کیا ہے. بالکل، ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا ہے، اور ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کر کے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ اس کے یعنی ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا ہوا ہے. میں انشاءاللہ ہیثمی کی کتاب کا سکین جو ہے وہ بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں اور پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب کا کتنا بڑا جھوٹ ہے. پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث نے اسے سلسلہ جسے ضعیفہ والموضوع کے اندر جو ہے جلد 1 صفحہ نمبر 32 سے لے کے 34 نمبر تک حدیث نمبر 23 پر اس کو نقل کیا ہے، اور شیخ البانی کے نزدیک بھی یہ ضعیف ہے. اب ذرا غور کریں کہ ڈاکٹر صاحب کا جھوٹ کتنا زبردست طریقے سے پکڑا گیا ہے. یہ لوگوں کو جذباتی تقریریں سنا کے گمراہ کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث وہ یاد آ گئی جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ قیامت کے قریب جا کے ایسے کم علم مفتی پیدا ہوں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم ضلوا فضلوا، کہ ان سے فتویٰ مانگا جائے گا، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری بھی ایسا ہی ہے. یہ آپ دیکھ لیں، اس کا بیان سن لیں اور میری تحقیق دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.